بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج فواتح الرحمود کا درس یہاں سے شروع ہے، ثم بقی فیہ کلام، اور یہ شارح کا کلام یہاں پر ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن مقدس میں کچھ مقامات ایسے ہیں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ و رسول کے علاوہ۔ ارے ان میں کلام پہ ببری بس سن لو سن ابھی کھانا نہیں کھانا ذرا مائک آپ لوگ بند کر لیں، آواز آ رہی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ قرآن مقدس میں کیا کچھ ایسا مقام ہے جو اللہ و رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم اور نہ معلوم ہو سکے؟ تو جمہور علماء اور سلف کا یہی قول ہے کہ ہاں، ایسے مقامات ہیں جیسے آیات متشابہات اور حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس قول کی نسبت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی گئی ہے، کہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے جو کسی کو نہ معلوم ہو۔ اتنے بڑے بڑے اساطین امت گزرے ہیں کہ ان کو قرآن کریم کے سارے مقامات معلوم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو مذہب اس سلسلے میں ہوا، تو ترجیح اسی کو دیا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں اللہ و رسول کے علاوہ۔ اس کی دلیل بھی دی اور آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہی آیت متشابہات کے بارے میں، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس پر عطف کو لازم قرار دیا گیا قراتوں میں، اور والراسخون فی العلم کو جملہ مستانفہ قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راسخین کو بھی علم نہیں ہے، صرف اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی جہتوں سے اس بات کو مضبوط کیا اور کئی دلیلیں پیش کی۔ ایک تو دلیل یہ آیت ہو گئی، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا سیاق، اور پہلے بتایا تھا کہ اس میں جلالت اللہ پر وقف، یہ خود دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو اس آیت کریمہ کا سیاق بیان کیا انہوں نے، اور سیاق کا حاصل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور عادت الہیہ جاری ہے قرآن مقدس میں کہ جب کسی بات کا ذکر فرمائے اور اس کی جزا دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں تعریف اور ثنا بیان کرے، خوبی بیان کرے، اور آخرت میں اس کی جزا بیان کرے، تو دو گروہ کا بیان ہوتا ہے، ایک اچھے والے گروہ کا اور ایک برے والے گروہ کا تقابل ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں گے تو یہ بھی اسی اسلوب پر ہے کہ ایک گروپ زائغین کا ہے، دوسرا راسخین کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زائغین کا کام یہ ہے، زائغین کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، وہ تعویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور راسخین جو ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور آمنا صدقنا کہتے ہیں، آمنا کل من عند ربنا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ابتغاء تعویل ہی، تو اس لیے ان کا کام یہ ہے کہ تعویل کے پیچھے نہیں پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا فیجب ان یکون حظهم عدم التعویل، عدم التعویل بل الایمان بھی، تو یہی تو کہنا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ تعویل نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو علم نہیں ہے، ورنہ اس کی تعویل و تفسیر کرتے نا، اس کا مطلب یہ ہے، بس خاموش رہیں۔ تو سیاق آیت یعنی آیت کا جو مفہوم بتایا، اس پر شارح کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بات ہو سکتی ہے، یہ ہے آج کا درس۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو سیاق آیت بیان کیا، یہاں پر ایک کلام باقی رہ گیا، جو آپ نے بات بیان کی
اس کے علاوہ دوسری جہت سے بھی اس آیت کو سوچ سکتے ہیں. وہ کیا؟ فرمایا فَإِنَّ حَظَّ الزَّائِغِينَ ابتغاء التأویل مع ابتغاء الفتنہ. اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ زائغین کا حصہ تعویل تلاش کرنا اور فتنے کے پیچھے پڑنا، فتنے جگانے کے لیے تعویل کی جستجو کرنا، یہ زائغین کا حصہ ہے. تو راسخین کا حصہ کیا ہوگا؟ عدم الابتغاء، کیونکہ ان کا حصہ ابتغاء تو ان کا حصہ عدم الابتغاء. ٹھیک ہے، وہاں یہ نہیں کہا کہ ان کا حصہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں یہ نہیں جانتے ہیں. تقابل ہوگا نا. جب آپ جو ہے نا تقابل کی بات کر رہے ہیں تو راسخین کے مقابلے میں زائغین، زائغین کے مقابلے میں، تو زائغین کا کام کیا بتایا گیا؟ ابتغاء تعویل، ابتغاء فتنہ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کا کام ہے عدم ابتغاء، ابتغاء تعویل کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تعویل کے پیچھے نہیں پڑیں گے اور نہ فتنے کے پیچھے پڑیں گے. تو یہاں پہ عدم علم کہاں سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ علم ہو لیکن اس کی ادھر ادھر کی تعویل کے پیچھے نہ پڑیں. علم تو ہو گیا لیکن ضروری نہیں کہ وہ بتائیں یا اس کے درپے ہو جائیں. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الرَّاسِخُونَ دَاخِلِينَ تَحْتَ الْاِسْتِثْنَاء. اس طور پر تو تقابل ہو جائے گا اور پھر راسخین کا جو لفظ ہے، لفظ کلمہ راسخون، یہ استثناء کے تحت داخل ہو جائے. إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ مع كونهم عدلاء، حالانکہ عدلاء ہونے کے ساتھ ساتھ کہ مد مقابل بھی ہوں گے، زائغین کے مد مقابل بھی ہوں گے اور استثناء کے تحت داخل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ یہ جو توجیہ اشارے کر رہے ہیں معنی یوں ہوگا فیکون المعنی واللہ عالم. پہلے ہی واللہ عالم کہہ دیا، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. معنی یہ ہو سکتا ہے کیا کہ زائغین فتنہ چاہتے ہیں، ایسے مقامات کی تعویل چاہتے ہیں، حالانکہ تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. زائغین اس کی تعویل چاہتے ہیں، حالانکہ تعویل اللہ اور اس کے راسخین بندے چاہتے ہیں، جانتے ہیں. یہ بھی تو معنی ہو سکتا ہے. وَلَيْسَ عِلْمُ التَّعْوِيلِ إِلَّا حَظُّ الرَّاسِخِينَ، إِلَّا حَظَّ الرَّاسِخِينَ. تو علم تعویل صرف راسخین کا حصہ ہے. علم تعویل زائغین کا حصہ نہیں ہے، راسخین کا حصہ ہے. مع اس کے کہ وہ ابتغاء فتنہ کرتے ہیں اور یہ ابتغاء فتنہ نہیں کرتے. تو تقابل اس میں ہو گیا، وہ ابتغاء فتنہ کرتے ہیں، یہ ابتغاء فتنہ نہیں کرتے. علم ان کو نہیں ہے، علم ان کو ہے. بل یؤمنون، بالکل، بلکہ راسخین جو ہیں وہ سب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایک کلام ہے، ایک توجیہ ہے اس آیت کریمہ کی، اور اس توجیہ کے مطابق جو ہے راسخون بھی استثناء میں داخل مانے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ راسخین کو بھی متشابہات کا علم ہے. اور پہلے سے بات چل رہی ہے کیا؟ ہاں، کسی کو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو یہ ایک وجہ بتائی ہے، اس کے بارے میں اس رائے کی اہمیت آگے بتائیں گے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دلیل وہی چل رہی ہے کہ اسلاف کا یہ موقف ہے کہ کچھ مقامات یعنی خاص یہ سمجھ لیجیے کہ حروف مقطعات یا آیات متشابہات، ان کا علم اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل. اب دیکھیے ایک اور وجہ، کہتے ہیں وَلُزُومِ تخصیص الحال بالمعطوف. اور یہ وجہ بھی ہے کہ اسے عطف نہ مانا جائے بلکہ والراسخون کو جملہ مستانفہ مانا جائے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ حال خاص ہو جائے گا معطوف کے ساتھ. حال کیا ہو جائے گا؟ معطوف، اس کا خاص ہونا لازم ہو جائے گا معطوف کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لزومی تخصیص الحال، یہ جملے میں کہتے ہیں کہ یہ آگے جو گزرا ہے پہلے لسیاق الآیتی، یہ اس پر عطف ہے.
معطوف علی مجرور قولی لسیاق الآیتی ہے نا، یہ لسیاق الآیتی اس پر عطف ہے. کس وجہ سے بات چل رہی ہے کہ دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہی ہے وقف. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے وقف ضروری؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے، سیاق آیت ہے، اور تیسری وجہ کیا ہے کہ اگر اس کو جملہ مستانفہ مانا جائے تو اگر عطف مانا جائے تو معطوف کے ساتھ وہ حال خاص ہو جائے گا، حالانکہ معطوف علیہ دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا. اور دونوں کے ساتھ مانیں گے تو فساد لازم آئے گا. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سب غور کریے. اس لیے کہ ان کو اس پہ کہنا یہ ہے کہ فہذا دلیل آخر للاستئناف، یہ ایک اور دلیل ہو گئی کس بات کی کہ والراسخون فی العلم، یہ کیا ہے استئناف ہے، یہ عطف نہیں ہے. کہتے ہیں اے وللزوم تخصیص الحال، اب یہاں سے وضاحت کر رہے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ حال کا خاص ہونا لازم ہوگا معطوف کے ساتھ، من غیر ان یتعلق بالمعطوف علیہ، بغیر اس کے کہ وہ معطوف علیہ سے متعلق ہو. اور حال کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر حال ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ متعلق ہے معطوف علیہ سے، نہیں معطوف سے، تو معطوف علیہ سے بھی متعلق ہو. جیسے ابھی کل میں مثال دیا تھا میں نے نا، جاءنی زید و بکر و خالد، آپ کہتے جائیے معطوف علیہ سے ملاتے جائیے، اور آخر میں کہیے راکبین، کیا کہیے تو راکبین حال ہے نا، تو حال ہے تو کس کے ساتھ حال ہے، کس کا حال ہے؟ جتنے بھی ہیں معطوف علیہ تو سب کے، کہ زید عمر بکر یہ سب کے سب کیسے آئے، سوار ہو کے آئے. حال جو ہے نا اگر حال ہے تو صرف معطوف کا حال نہیں ہوگا بلکہ معطوف علیہ سب کا حال ہوگا. اور یہاں پہ جو نا صرف معطوف کے ساتھ حال ہونا لازم آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے پہلے ذرا دقت ہے اس میں، یہ آیت کریمہ غور سے دیکھیے. یہاں پہ آپ ترکیب جو ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ ترکیب کی ضرورت پڑے گی ہی، نحو صرف کی. اب یہاں پر یہ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. یہاں تک جملہ ہوا. اب ترکیب کریے تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ ہے نا، اور اس سے پہلے احد وہ ہڈن ہے جو کہ مستثنی منہ ہے، کہ کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل سوائے اللہ کے. اور راسخون کو آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اپنا موقف تو یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، عطف نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ راسخون بھی داخل ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ معطوف کہیں گے نا. تو سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. تو اب یقولون کیا بنے گا؟ چونکہ جملہ ایک ہو چکا ہے اور یقولون کی کوئی اور، یقولون جملہ مستانفہ نہیں ہے، تو لامحالہ جب کوئی جملہ چل رہا ہو اور وہاں پہ فعل مضارع آئے تو فعل مضارع حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جاءنی زید یقول، زید میرے پاس آیا، یا قام زید یقول، زید کھڑا ہوا کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے فعل مضارع جب جملے کے آخر میں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سابق جملے کا؟ تو یہ یقولون کیا بنے گا؟ یقولون پورا جملہ، یقولون آمنا به کل من عندنا، کہ یہ لوگ کہتے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب کے سب اللہ ہمارے رب کی طرف سے. تو یقولون کیا بنے گا؟ حال بنے گا. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں دیکھیے کہ جب حال بنا تو اگر اس کو معطوف قرار دیتے ہیں والراسخون کو، تو حال صرف راسخون کا ہونا چاہیے. آپ تو عطف کہہ رہے ہیں نا،
آپ کو مثال میں نے دی ہے کہ جاءنی زید و بکر و خالد راکبین یا یرکبون، تو وہ کیا خالی ایک کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ عطف اور معطوف کی جب ترکیب لے کے آئیں گے تو حال سب کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جب حال سب کے لیے ہوگا تو یہ عجیب سا جملہ ہو جائے گا. اس سے آگے بھی کہا کہ اس میں رکاکت بھی ہوگی، خرابی بھی ہوگی، کہ اگر اللہ اور راسخون دونوں کا حال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ اور راسخون اس حال میں کہ یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ بھی فرماتا ہے اور راسخین بھی، ہاں، کہ آمنا بھی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے. اللہ فرمائے گا کہ ہم ایمان لائے. اگر آپ اس کو راسخون کو عطف مانتے ہیں الا اللہ پر تو یہ حال اللہ کے لیے بھی ہے، تو یقولون میں سب شامل ہوں گے. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یصلون جو ہے نا وہ اللہ کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی. تو یہاں بھی یقولون راسخین کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر یقولون اللہ کے لیے ہو جائے تو آپ دیکھیے کیا ہوگا، لامحالہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یقولون خاص ہے راسخین کے ساتھ. یقولون خاص کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ہم ایمان لائے، تو یہ اللہ کے لیے جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو راسخین کا جملہ، تو آپ کو یہ یقولون خاص کرنا پڑے گا کس کے ساتھ؟ اور یہ بات غلط ہے عطف معطوف میں. عطف معطوف میں یہ بات کہ حال اگر آ گئی تو حال آ گیا، تو حال جو ہے نا وہ معطوف کے لیے بھی. اور اب بتائیے یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کہتے ہیں یوں تو حال جو ہے خاص ہونا لازم ہو جائے گا معطوف کے ساتھ بغیر اس کے کہ معطوف علیہ سے متعلق ہو. فإنه لو كان، اس لیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد والراسخون فی العلم، یہ اگر کلمہ جلالت پر معطوف ہو اور تحت استثناء داخل ہو تو یقولون کیا بنے گا؟ حال بنے گا معطوف سے، نہ کہ معطوف علیہ سے. صرف کس کا ہوگا؟ حالانکہ اصل یہ ہے کہ دونوں کا ہو. مع ان الاصل الاشتراک فی المتعلقات، حالانکہ اصل کیا ہے، نحوی قاعدہ کیا ہے کہ یہ حال جو آئے کسی ایک کا تو وہ تمام متعلقات کے ساتھ آئے. متعلقات میں اشتراک ہونا چاہیے. جاءنی زید و بکر و خالد، آپ لے کے آ رہے ہیں کئی چیزیں، تو اس سے جو متعلقات ہیں وہ سب کے ساتھ ہوں. ایک کے ساتھ ہوں دوسرے کے ساتھ نہ ہو تو کیسے؟ فلا یسولت، لہذا عطف درست نہیں ہے. اور عطف درست نہیں ہے تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ مستانفہ ہے، اور جملہ مستانفہ میں مسئلہ نہیں ہوگا. آپ یوں کر لیجئے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جملہ پورا ہو گیا. والراسخون مبتدا اور یقولون اس کی خبر. چلیے یہ بات ہو گئی. اب اس میں ایک رکاکت بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ومع رکاکتی قید العلم بالقول، ساتھ اس کے کہ اشتراک متعلقات میں اشتراک اصل ہے، یہاں پر اشتراک نہیں انفراد ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو عطف مان لیتے ہیں تو بات یہ ہوگی کہ ان آیات کی تعویل اللہ بھی جانتا ہے اور راسخین بھی جانتے ہیں، اور حال ہو جائے دونوں سے، یا چلیے راسخین ہی سے، ہے نا. تو اب یہ حال ہمیشہ قید ہوتی ہے. حال کیا ہو؟ قید ہے. جیسے کہا کہ جاءنی زید و بکر و خالد راکبین، یعنی وہ اوپن نہیں ہے، ہر طرح سے نہیں، راکبین سوار ہو کے آئے. اس حال میں ان کا آنا ہوا کہ وہ سوار تھے، تو قید ہے نا وہ. تو یہاں علم جو ہے وہ قول کے ساتھ مقید ہو جائے گا. تو معنی کیا؟ یہ رکاکت ہے. رکاکت کا معنی ایک خراب سی بات لگ رہی ہے. تو اس کا معنی کیسے رکاکت ہے؟ یوں کہ معنی پھر یوں ہوگا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون. تو یہ یقولون حال ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعویل جانتا ہے اور راسخون فی العلم تعویل جانتے ہیں اس حال میں کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہوئی حالت میں وہ جانتے ہیں، جب نہ کہیں تو نہیں جانتے. وہ جانتے کس حالت میں ہے؟
کہتے ہوئے جانتے ہیں، یہ جناب، ارے جو جانتا ہے وہ کہے گا بھی، خاموش بھی رہے گا، بیان بھی کرے گا، خاموش بھی رہے گا. تو یہ علم کو قول کی قید سے مقید کرنا، دنیا بھر کے لوگ علماء ہیں، اصحاب فہم ہیں، وہ سب بولتے رہتے ہیں کیا کسی کا علم قول کی قید سے مقید ہے؟ بولیں نہیں بولیں، علم تو علم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ علم ہے، وہ عالم ہے کس حال میں کہ وہ بولتا ہے. یہ جملہ کیسا ہے؟ فلاں صاحب جو ہے نا اس حال میں کہ وہ جب تقریر کرتے ہیں بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، وہ تقریر کی حالت میں بہت بڑے عالم ہوتے ہیں. یہ رکاکت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ رکاکت یہی کہ قول کی قید سے علم مقید ہو گیا، حالانکہ علم قول کی قید سے مقید نہیں ہے. یہ انہوں نے مصنف نے بیان کیا. یہ جو آخری والی بات ہے اس کے بارے میں شارح نے ایک کمنٹ دیا ہے، دیکھیے کیا ہے. کہتے ہیں ھذا انما یتجو، یہ بات آپ کی درست تب ہوگی لو کانت الحال منتقلہ واما لو کانت مؤکدہ فلا، اگر حال منتقلہ ہو تو، اگر حال مؤکدہ ہو تو نہیں. اب لیجیے جناب، حال کی بھی دو قسمیں کریے، حال منتقلہ، مؤکدہ، ہے نا. اس کی توجہ میرے نزدیک یہ ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ اشتراک اور یہ رکاکت، یہ علم قول کی قید سے مقید ہو جائے، یہ تب ہے جبکہ حال منتقلہ ہو. حال کیسا ہو؟ حال منتقلہ، یعنی دو الگ الگ افعال ہوں، وہاں پہ دو الگ الگ افعال ہوں. تو مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا جاء اور رکیبہ، ہے نا. وہ اما لو کانت، اور اگر مؤکدہ ہو تو ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ رکاکت والی بات، جیسے مثال کے طور پر یہی کہ یہ حال منتقلہ نہیں ہے، کیونکہ علم قول جو ہے نا وہ علم کو اور زیادہ ظاہر کر دیتا ہے. جاء اور رکبہ یہ دو الگ الگ فعل ہیں، یا جاء اور قال یہ الگ الگ فعل ہیں. تو حال منتقلہ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، تو ایسے میں رکاکت جو ہے نا نہیں ہوتی اور رکاکت لازم آ جائے یہ. لیکن اگر یہ حال مؤکدہ ہو تو پھر اس میں کوئی رکاکت لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ والراسخون فی العلم یقولون، کہ راسخون فی العلم جو ہے وہ اس کی تعویل جانتے ہیں. اور یہ اب جو حال بیان کیا جا رہا ہے وہ حال مؤکدہ، ایک نئی حالت نہیں بتائی جا رہی ہے، وہ اسی کی تاکید اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی تبھی تو وہ کہتے ہیں راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں ان آیات کے معانی، یقولون. تو یہ جو ہے نا علم کے لیے مؤکد ہے یہ، کیونکہ اگر کوئی علم نہ رکھتا ہو تو وہ بولے گا کیسے، بتائے گا کیسے. اسی حدیث پاک کی تفصیل اور توضیح اگر بندہ بیان کر رہا ہے تو یہ فرع ہے نا اس کے علم کی. اگر اسے علم ہی نہیں ہے تو بتا پائے گا. تو یہ حال مؤکدہ ہے کہ چونکہ وہ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اسے علم ہے. اس سے موقد یعنی ان کا علم کیا ہو رہا ہے، موقد. تو اگر حال موقدہ ہو تو اس میں کوئی رکاکت نہیں ہے قید ہونے میں. اگر یہ حال منتقلہ ہو تب یہ رکاکت ہو سکتی تھی. چلیے، کہتا ثم فیہ کلام ہوا انا لا نسلم ان قولہ تعالی یقولون حال علی هذا التقدیر. اب یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد پھر یہاں پر شارح جو ہے ایک اضافہ کر رہے ہیں. شارح یہاں پر ایک اضافہ، ابھی اوپر اضافہ کر چکے ہیں یہاں پہ ثم بقی فیہ کلام کہہ کر کے، اور انہوں نے اس آیت کریمہ کا وہ مفہوم بیان کیا ہے جس میں راسخون فی العلم شامل بھی ہو جائیں اور کوئی معنی میں خرابی لازم نہ آئے. اور اب دیکھیے کہ یہ فرماتے ہیں کہ
ابھی یہ جو لزوم تخصیص الحال بالمعطوف من غیر یتعلق بالمعطوف علیہ، اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک کلام باقی ہے، وہ کیا ہے کہ انا لا نسلم ان قولہ تعالی یقولون، یہ حال ہے، یعنی اس تقدیر پر، اگر تقدیر جو ہے نا عطف والی ہو تو، یہی تو بات چل رہی تھی کہ آپ استئناف مانیے، اگر عطف مانیں گے تو یہ حال ہوگا، اور حال ہوگا تو اس کا ذوالحال جو ہے نا وہ دونوں ہونا چاہیے، ہو رہا ایک رہا ہے تو اس میں خرابی لازم آ رہی ہے اور ایک اور رکاکت لازم آ رہی ہے. تو اس پہ یہ کلام کر رہے ہیں شارح کہ یہ جو تقدیر عطف والی، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تقدیر پر عطف ہونا ضروری نہیں ہے، اس تقدیر پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جملہ مستأنفہ بنائیے. یقولون کو الگ، اس تقدیر پر، کس تقدیر پہ؟ عطف والی. وہی کہہ رہے ہیں ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ارشاد الہی یقولون یہ اس تقدیر یعنی تقدیر عطف پر کیا ہو حال، بل ہو استئناف، بلکہ عطف والی تقدیر پر بھی استئناف ہو سکتا ہے. لأن الجملة الفعلیة مما يصح الاستئناف به، کیونکہ جملہ فعلیہ سے تو جملہ شروع ہو ہی جاتا ہے. تو اب یہ ترکیب یوں ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں پر جملہ مکمل ہو گیا. تو عطف اور معطوف، تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر کے یہ مستثنا ہو گئے اور جملہ مکمل ہو گیا. اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یقولون، کیا ضروری ہے آپ حال بنائیں اس کو؟ ہم ضمیر راجع انہی کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم ضمیر ہڈن جو ہے وہ مبتدا اور یقولون کو خبر بنا لیجیے. ہاں تو حال کے صورت میں یہ خرابی آئی تھی نا. اب کہاں ضروری ہے، کہاں ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ضرور یقولون بول رہے ہیں؟ جملہ مستأنفہ میں ہم ضمیر راجع ہو رہی راسخین کی طرف، ختم ہو گئی بات. چلیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یقولون حال ہی ہو عطف کی تقدیر پر، بلکہ عطف کی تقدیر پر بھی یقولون جملہ مستأنفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ سے استئناف درست ہے، جملہ شروع کرنا اس سے درست ہوتا ہے. چلیے اب مکمل، یہاں پر بات مکمل ہو گئی، چونکہ بیچ بیچ میں دو بار شارح نے اپنی الگ سے بات کہی ہے نا. اب اس بات کو، اس کی تفصیل کر رہے ہیں، اب یہ مقام تفصیل ہے، کیونکہ شارح کا مقصد، شارح کا جو ہے نا مزاج یہ لگ رہا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہے نا یہ اس پر عطف ہے. مصنف نے جو شامل کیا، تین تین چار چار دلیلیں دے دی نا کہ وہ جملہ مستأنفہ ہے، وہ عطف نہیں ہے، لہذا وقف ضروری نہیں ہے، وہاں پہ وقف ضروری ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن ان کا رجحان کیا لگ رہا ہے؟ ہاں وہ معطوف ہے وہ، اور راسخین کو بھی علم ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے ثم بقیہ فی کلام میں بھی کہا کہ کیا ضروری ہے زائقین اور راسخین کا الگ الگ کرنا. ان کے الگ الگ کرنے کی توجیہ علم کے ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے کہ راسخین فی العلم کو علم ہو، ہے نا، اور زائقین کو علم نہیں ہے، اس طرح بھی تقابل تو ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر اپنی گفتگو کو جو ہے نا انہوں نے تفصیل دینی شروع کی ہے. دیکھیے کہتے ہیں ثم انہ قد نقل عن الاولیاء الکرام، کہتے ہیں کہ یہ بات اولیاء کرام اصحاب کرامات سے منقول ہے کہ انہم یعلمون تأویل المتشابہات عند ریاضاتہم الشدیدہ، کہ ان علماء اور اولیاء، ہے نا، عارفین سالکین عارفین اولیاء کرام اصحاب کرامات، ان کو آیات متشابہات کے معانی اور تعویل معلوم ہو جاتے ہیں جب ان کی سخت ریاضتیں ہوتی ہیں، جب یہ مجاہدہ کرتے ہیں، استغراق کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اللہ آیات اللہ میں منہمک ہو جاتے ہیں، غور کرتے 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 وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ آیات متشابہات کے معانی بھی ان کو معلوم ہو جاتے ہیں. کب؟ عند ریاضاتہم الشدیدہ والمجاہدات القویمہ، بڑے زبردست مجاہدے کرتے ہیں، وخلعہم ابدانہم، جبکہ وہ اپنے بدن سے بھی باہر نکل چکے ہوتے ہیں، یعنی یہ عالم ناسوت سے نکل کر کے عالم لاہوت میں داخل ہو جاتے ہیں. روح اور جسم جو ہے ان کی روح کی پرواز بہت اونچی ہو جاتی ہے،
اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، جسم کی قید سے آزاد ہی ہو سکتا ہے. ابھی گئے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ کے آئے، مدینہ منورہ میں نماز پڑھ کے آئے، پھر دوسرے وقت یہاں پہ حاضر، ایک موقع پر جو ہے نا 40 جگہ 40 مقامات پر حاضر، جیسے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ. ایسے اولیاء کرام ہیں، ان کی ارواح جو ہیں وہ ان کے اجساد کی محتاج نہیں ہے. جب وہ ان کی ارواح ان کے اجساد سے فارغ ہوتے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ روح کی جو طاقت ہے وہ ناقابل یقین ہے. تو جب یہ اپنے ابدان سے فارغ ہوتے ہیں، وہ انخراطہم فی اعلی العلیین، اور پھر یہ اعلی علیین تک یہ پہنچتے ہیں، تو اس وقت یفاض علیہم، ان حالات میں ان پر ایسے علوم کا فیضان ہوتا ہے جو بغیر قصد اور بغیر طلب اور بغیر کسب کے ہوتا ہے. اور یہ ایسے علوم ہوتے ہیں کہ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے خیال میں توجہ میں اس خیال میں آیا. سن بھی نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے، کہیں پہ نہیں. یہ ہے علوم سینہ کہہ سکتے ہو، یا عرفان کہہ سکتے ہیں، معرفت کہہ سکتے ہیں. یہ کلمات اور جملے اور استاذ اور مربی کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فیضان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر یہ کہہ دینا کہ جناب کسی ولی کو، کسی مقرب بارگاہ کو بھی پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کو جو ہے نا، ان کی مجاہدات اور ریاضات کے نتیجے میں بہت سارا فیضان ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ مجھے 2 برتن ملے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ایک وہ ہے جو میں نے پھیلا دیا، دوسرا پھیلا دوں تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں. مہر سکوت لگا دی جاتی ہے، خاموش رہیں، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. ان کی عقل سے ماورا ہے، ان کی فکر سے ماورا ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگوں سے وہی بات کرو جو لوگوں کی عقل کے حد میں آ سکے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. تو فرمایا کہ فعند طلوع شمس حاضر یقین، جب اولیاء کرام اور عارفین اس درجے تک پہنچتے ہیں اور اس یقین کا سورج جب طلوع ہو جاتا ہے، تو یہ لا تغنی الظنون المذکورۃ من الحق شیئا، تو یہ ظنون مذکورہ جو ہے نا، یہ حق سے کچھ بے نیاز نہیں کرتے. وہ علم ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے. اب آپ دلیل دیتے رہیے، یہ سب ظنیات ہیں. حضرت فلاں کی یہ روایت ہے اور یہ اثر ہے اور اس پہ عطف ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ سب ظنیات کے قبیل سے. ان کے اوپر جو ہے نا ان آیات متشابہات کی حقانیت اور ان کے علم اور حقائق کا سورج طلوع ہو چکا. لہٰذا اب یہ سب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں حق وہی ہے جو ہم نے بیان کیا. فالحق ما ذکرنا فی تعویل الآیہ، حق وہی ہے جو ہم نے آیت کی تعویل میں، وہ تعویل نہیں جو ہم نے تعویل بیان کی. ایک وہ تعویل ہے جو مصنف نے جس کی طرف اشارہ یہاں پہ کیا تھا، ہے نا، کہ زائغین اور راسخین یہ مد مقابل ہوں. تو یہی ایک اسلوب نظر آتا ہے. یہاں پر کہا کہ ہم نے تو بیان کیا کہ مد مقابل یہ بھی چل سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم ہے. تو یہ والی جو چیز ہے، جو آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ ہم نے کہا یہ حق ہے. فالحق ما ذکرنا فی تعویل الآیہ، یہ شارح کر رہے ہیں. چلیے اب یہ جب کہہ دیا انہوں نے کہ حق وہ ہے جو ہم نے کہا ہے، تو پھر اب بولنا پڑے گا نا کہ اسلاف جو کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ جو ہمارے اسلاف کرام کہہ رہے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ دیکھ لیجیے، وہ مذہب السلف ہے کہ نہیں ہے. تو اسلاف جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات اسلاف کے مقابلے میں آپ کی بات مان لیں ہم. تو اب یہ توجیہ والسلف انما راموا بعدم مفہومیت المتشابہات عدم المفہومیت بالکسب والنظر. ہاں اسلاف کرام نے کہا ہے کہ قرآن مقدس کے بعض مقامات ایسے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہے،
تو کسی کو معلوم نہیں ہے آیات متشابہات کا مفہوم کسی کو نہیں پتا ہے. اس سے مراد بطریق کسب و نظر کسی کو پتا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. جب افاضہ الہیہ ہو جائے یہ مراد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کرم فرما دے اور ایسے حقائق اور اسرار سربستہ کھول دے اور پھر ان کو پتا ہو جائے، یہ مراد نہیں. اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. نفی اس کی کر رہے ہیں کہ بندہ اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنی پہنچ اور اپنے اجتہاد سے وہ نہیں پا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہے تو عطا کر دے. تو اسلاف نے جو منع جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ بطریق کسب و نظر. بات سمجھ میں آئی؟ انما راموا بعدم مفہومیت المتشابہات عدم المفہومیت بالکسب والنظر. کیسے وہ لوگ جو ہے نا بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں اسلاف کرام کی سرے سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک دم پتہ نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ لوگ کانوا ینہون عن تعویل المتشابہ، وہ متشابہ کی تعویل سے منع کرتے تھے. لعدم الوصول الیہ، کیونکہ اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے منع کرتے تھے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا، خود بخود افادہ نہ ہو سکے، اس کے لیے نہیں. صحابہ کرام لوگوں کو متشابہات کی تعویل سے کیوں منع کرتے تھے؟ ہاں نہیں پہنچ سکتا. وقضا وقع فی الحدیث المرفوع. ہاں، اور ایسا ہی حدیث مرفوع میں بھی وارد ہوا ہے کہ متشابہات کی تعویل نہ کرو، اس طرح کا مفہوم. وہذا یشیر، اور اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ محال وہ علم ہے جو رائے اور نظر سے ہو، جو افاضہ الہیہ سے ہو جائے وہ محال نہیں ہے. آیات متشابہات کا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. تو اس سے اشارہ کس طرف ہے کہ محال کون سا علم ہے؟ العلم بہ بالرأی. آیات متشابہات کا علم کیسے؟ رائے سے. کیف والنہی لا یکون الا عن فعل اختیار. کیوں نہ ایسا ہو کہ نہیں جو ہے ہمیشہ فعل اختیاری، جو آدمی کر سکے اور نہ کر پائے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کام ہو سکتا ہے، یعنی اس کا وقوع ہو سکتا ہے، آیات متشابہات کا علم ہو سکتا ہے. لیکن یہ بڑی گہری کھائی ہے، اس میں بات چانسز زیادہ یہی ہے کہ اپنی محنت سے کریں گے اور اجتہاد سے کریں گے تو پہنچ نہیں پائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے منع فرمایا. ومعنى ما روي عن ام المؤمنین. اب دیکھیے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں وہ ام المؤمنین سے جو مروی ہے اور اپنے زمانے کے قطب حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے جو مروی ہے، ان علم الراسخین انتہا الی ھذا، راسخین کا علم یہاں تک پہنچ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تعویل ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کل من عند ربنا. یہ جو ان دونوں کی روایت میں آئی تھی اس کو بھی توجیہ میں پیش کیا تھا نا. ورنہ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو متشابہات کے معنی جانتے ہیں. تو وہ تو شارع کی حمایت میں ہو جائیں گے نا. عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ حمایت میں آ جائے. لیکن وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ راسخون فی العلم کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تعویل نہیں جانتا. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے الا انہم علموا وقالوا آمنا بھی، یہ علموا بھی ہے. ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتا تو ہے اور وہ کہتے ہیں آمنا بھی، اور اس پر کلام بالکل نہیں کرتے جو پتا ہے. بل سکتوا عن التعبیر والبیان، بلکہ اس کی تعبیر، اس کے بیان کرنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں. پتا ہے تو ہر خاموشی عدم علم کی دلیل نہیں ہے. آدمی بیان نہیں کر رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے، نقل نہیں کر رہا ہے، اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پتا نہیں ہے. وَاعْتَرَفُوا بِالْعِجْزِ، اور یہ جو کہا تھا انہوں نے کہ تعویل نہیں جانتے، یعنی اس کی تعویل کی تعبیر سے عاجز ہیں. مطلب تو جانتے ہیں لیکن کن الفاظ سے ہم بیان کریں
الفاظ ان کی تحدید نہیں کر سکتے، یہ مطلب. کما ہوا شان العارف الکامل باللہ، جیسے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری معرفت رکھتا ہو تو وہ عارف باللہ ہے کہ نہیں ہے، مگر وہ بتا نہیں سکتا ہے. معرفت کے اس درجے تک پہنچ گیا لیکن وہ بتا نہیں سکتا سب کو. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی شارح کی. انہوں نے تو بڑی اچھی توجیہ کر دی اور سب باتیں جو ہے نا وہ ایک طور پر ایسی وضاحت کر دی کہ سارے دلائل کا اپنا اپنا محمل نکل آتا ہے. لیکن آخر میں چونکہ مصنف نے دوسرے گروپ کی دلیلیں پیش کی ہیں اور اس کا جواب دیا تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو اللہ والوں کو پتہ نہ ہو، اللہ اور رسول کے علاوہ پتہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قالوا اولا، پہلی دلیل ان کی القائلون بمعرفت جمیع القرآن، جو لوگ پورے قرآن کی معرفت کے مدعی ہیں، ان کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اگر قرآن کا کچھ حصہ بالکل مفہوم نہ ہو، کوئی نہ جانے اللہ اور رسول کے علاوہ، تو لازم یہ آئے گا کہ خطاب ایسے کلام سے ہو رہا ہے جو خطاب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. کیسے کلام سے خطاب ہو رہا ہے جو سمجھائی، اور ایسے کلام سے خطاب کرنا جو معقول نہ ہو، مفہوم نہ ہو، یہ عجیب سی بات ہے. والخطاب بما لا یفہم بعید، اور جو بات سمجھ میں نہ آ سکے اس سے خطاب کرنا یہ بہت دور کی بات ہے. منہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کا جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے لازم آ گیا؟ خطاب تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہا ہے نا. ہم تو پہلے کہہ چکے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مستثنا اس معاملے میں. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہوا اور وہ سمجھ گئے تو کام ہو گیا نا. پھر کہاں سے لازم آیا کہ خطاب ایسا ہو جو سامنے والا سمجھ نہ سکے؟ مخاطب اللہ تعالی، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں. اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہتے ہیں پہلی دلیل ہم جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب، اس کلام کے مخاطب کون ہو؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فاہمون، وہ تو سمجھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں. والنزاع انما هو فی من سواه، اور جو نزاع ہے وہ اللہ اور رسول کے علاوہ میں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ میں. تو کہاں لازم آئے گا کہ ایسا کلام کرنا جو قابل فہم نہ ہو؟ کلام تو ہو چکا ان کے ساتھ. دوسری دلیل، نہیں دوسرا جواب، قلنا، یہ اولا پہلا جواب تھا. دوسرا جواب وذالک البعد، یہ جو کہا انہوں نے کہ ایسا خطاب جو سمجھ نہ سکے وہ بہت شان الہی سے بعید ہے. کہتے ہیں یہ تو ذالک البعد اذا لم یکن غرض الابتلاء بایجاب اعتقادی حقیت مجملا. یہ جو بعد آپ نے ثابت کیا ہے یا بعد کو بتانا چاہا ہے، یہ بعد تب لازم آتا جب کہ مقصود ابتلاء و آزمائش نہ ہو. جب کوئی کلام پیش کیا جاتا ہے، اب سنیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کوئی کلام کسی کو پیش کیا جائے تو عموماً کلام تو یوں ہی کیا جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ سمجھ لے، لیکن کبھی کبھی ابتلاء و آزمائش بھی تو مقصود ہے. مخاطبین، مخاطب، مقرر، استاذ کبھی کبھی کسی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ توجہ سے پڑھو اور محنت نہیں کرو گے نا تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا. اب انہوں نے عربی کا ایک مشکل جملہ بول دیا ہے نا، اب بتاؤ یہ کیا مطلب ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے کہ کوئی نہ بتا سکے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی جملہ ایسا بول دینا کوئی نہ سمجھ سکے، کس مقصد کے لیے؟ آزمانے کے لیے، تاکہ سامنے والا بول دے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہمیں کچھ پتا نہیں چلا، اور یہ بتانے کے لیے کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس لیے تم یوں کرو یوں کرو یوں کرو. تو ابتلاء و آزمائش اگر مقصود ہے تو کہاں سے ابس لازم آ جائے گا؟ تو کہاں سے شان الہی کے سے بعید ہو جائے گا؟ تو یہ بہت تو تب لازم آئے اذا لم یکن الغرض الابتلاء،
جبکہ ابتلا غرض نہ ہو، آزمائش مقصود نہ ہو۔ کون سی آزمائش؟ کہ بے ایجاب اعتقاد الحقیت مجملاً، کی پورے قرآن کے حقانیت مجملاً بطور اجمال اس کی حقانیت کو مان لو، اور یہ واجب ہے تمہارے اوپر، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مل جملہ پورے قرآن کی حقانیت پر ایمان اور اعتقاد لانا یہ لازم ہے۔ اور یہ آزمائش ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، مسلمان مانتے کہ نہیں مانتے دیکھنا ہے، کیونکہ صرف سمجھ میں آئے تبھی مانیں گے تو یہ تو مشرکین بھی تیار ہو جائیں گے، کوئی بھی تیار ہو جائے گا کہ ہاں ہاں آپ سمجھا دیجیے تو مان لیں گے ہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی دلیل نہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کے واجب الوجود ہونے کو ہم مانتے ہیں، کوئی دلیل ہم نہ دے سکے تب بھی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے دلائل بالکل قطعی اور واضح۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کلام جو کوئی سمجھ نہ سکے، وہ کلام کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ یہ آزمائش ہو کہ یہ لوگ صرف سمجھ کے مانتے ہیں یا اس لیے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم مانتے ہیں۔ اور یہ بھی تب جب کہ مقصود وقبح عنان الذہن عن طلب التاویل، ذہن کے لگام کو ہے نا روک لینا طلب تعویل سے، ورنہ چھوڑ دیں گے اور ہر بات جو ہے نا وہ اسی طرح کہیں گے سمجھ میں آ جائے سمجھ میں آ جائے، تو وہ لگام ڈھیلی ہوتی رہے گی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک مانیں گے نہیں۔ تو یہاں پر طلب تعویل سے ذہن کو روکنا ہے، تعویل کے پیچھے مت پڑو، اس لیے ایسا جملہ بتائے جو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ تو ان کی پہلی دلیل تھی اور اس کے دو جواب، وقالو ثانین، ان لوگوں کی دوسری دلیل، ان لوگوں کی دوسری دلیل کہ راسخون فی العلم کو بھی علم ہے، اور قرآن کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کی دوسری دلیل کہتے ہیں کہ نقل التعویلی عن الصحابتی والتابعین للمتشابہات وغیرہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ آیات متشابہات کے مفہوم اور معانی صحابہ سے منقول ہیں، تابعین سے منقول ہیں، ٹھیک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کہہ لیجئے، یا الرحمن علی العرش استویٰ کہہ لیجئے، یا اور بھی آیات متشابہات یا حروف مقطعات ہے نا، صحابہ و تابعین ان کا مفہوم و معنی بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت گزری کہ میں آیات متشابہات کے معنی جانتا ہوں، تو صحابہ ان کے معنی بیان کرتے ہیں، تو علم ہی نہیں تو بیان کیسے کرتے ہیں؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ نقل التاویل یعنی صحابہ والتابعین للمتشابہات وغیر متشابہات سب کے، فیکون اجماعا علی صحت حصول، تو اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اس کے علم کا حاصل ہونا بالکل صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لو سلم صحت النقل فلا نسلم انہم اول یقینا، اگر صحت نقل تسلیم بھی ہو، یہ جو ہے نا علی سبیل التنزل کہہ رہے ہیں، ورنہ اس پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے کہہ دیا کہ صحابہ و تابعین سے تعویل منقول ہے، کہاں منقول ہے؟ وہ صحیح سند سے آپ دکھائیے، اس سند پہ کلام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں اگر منقول ہو بھی، نقل صحیح بھی ہو اور نقل کی صحت تسلیم بھی کر لیں، تو ہم آگے منع وارد کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ صحابہ و تابعین نے جو معانی بتائے ہیں وہ درجہ یقین کے طور پہ بتایا ہے، وہ احتمالی مفہوم کے طور پہ بتایا ہے، جی احتمالی مفہوم کے طور پہ، یقین کے طور پہ نہیں۔ جیسے اب آیات کی تفسیر ہوتی ہے تو اس میں یقین کے طور پہ کہ اس کی مراد یہ ہے نا، جیسے قرآن پاک میں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو تفسیر ہے اس کی کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد دن کا اجالا اور رات کی تاریکی ہے، کی طرح بہت آیت ہیں، مطلب بتایا تھا علی سبیل الیقین۔ اور یہ جو آیات متشابہات کے معانی صحابہ و تابعین سے، یا تفسیر کی کتاب پڑھیے آپ کو ملے گا،
الف لام میم کا معنی بتائیں گے، اللہ، جبریل، محمد، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا جبریل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ کو۔ تمام حروف مقطعات کے معنی یہ لوگ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ کاف ہا یا عین صاد اعلیٰ حضرت نے کیسے اپنے قصیدے میں شامل کر لیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی عکاسی ہے یہ کاف ہا یا عین صاد۔ یاسین یہ رسول کریم علیہ السلام کا نام ہے۔ طٰہٰ کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب سب تفسیروں میں مل رہا ہے نا۔ تو یہ سب جو بیان کیا جاتا ہے یہ بدرجہ یقین اور جزم نہیں ہے، یہ احتمالی مفہوم اور معنی کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آخر میں یہ کہہ دو کہ حق کیا ہے وہ اللہ اور رسول جانے۔ جو منقول ہے یہ مت سمجھیے گا کہ بدرجہ یقین بتا رہے کہ وہی ہے مفہوم، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہی مفہوم ہے۔ تو والکلام فی العلم حقیقتاً کما فی المحکمات، ہاں ہاں، اور کلام جو چل رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ علم کے تعلق سے حقیقت کے بارے میں چل رہا ہے، جیسا کہ محکمات میں ہے کہ محکم آیتیں ہیں اس کا علم ہاں سب کو ہے۔ محکم تو وہی ہے نا جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، تو اس کا علم تو سب کو ہے، اللہ کے علاوہ سب کو ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی علم کے بارے میں وَإِنَّمَا تَكَلَّمُوا تَخْمِينًا، اور یہ تخمینی طور پر جو کلام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کلام نہیں ہے۔ جو صحابہ و تابعین نے آیات متشابہات کے بارے میں کلام کیا، تعویل پیش کیے، وہ کیسے؟ یہ تخمیناً، اندازے سے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لا علی انہ تعویل عندہم، نہ یہ کہ وہ وہی مفہوم ان کے نزدیک متعین ہے۔ ففہم، تو آپ اس مقام پر فرق سمجھنے کی کوشش کرو، اور ساری باتیں مکمل ہو جانے کے بعد اب آخر میں شارح کا ایک جملہ دیکھ لیجئے کہ دو گروہ سامنے ہیں، ایک اسلاف ہیں اور دوسرے امام شافعی ان کے ہمنما، ہاں ساتھ کچھ لوگ۔ تو اسلاف کا قول یہ ہے کہ قرآن کا کے کچھ مقامات ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کسی کو نہ معلوم، بعض اہل اللہ کو معلوم ہے، اعلیٰ درجے کے جو علماء و مفسرین ہیں۔ تو کہتے ہیں اس پر کہ جان لینا کہ فریقین کے دلائل منطبق ہیں علم بالکسب پر، جو جو دلیل انہوں نے چار دی ہے اور یہ دلیل دے رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ سب علم بالکسب پر ہے۔ تو وہ تو اختلاف لفظی ہو جائے گا، علم بالکسب اور بن نظر بالرائے، اپنے کسب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فیضان ہو، دو علم ہو جائے، اس پر جو ہے نا اختلاف نہیں ہے۔ کما فی المحکمات فلا یبعد ان یکون النزاع فی، تو ہو سکتا ہے کہ نزاع اسی میں ہو، علم بالکسب کے بارے میں، لا فی العلم الکشفی، نہ کہ وہ علم جو کشف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو بغیر اختیار کے بھی، بندے کے اختیار کے بغیر بھی بندے کو مل جاتا، الذی ینال من غیر اختیار من العبد فافہم، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔